الرحیم۔ کل جو ہم نے کیا اس میں ہمیں مجھے لگتا ہے ہمارے لیے کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور آج ہم آتے ہیں جو دوسری والی ہماری آیت ہے ان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی الذین، سوائے ان لوگوں کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ الی الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ کی مینس واپس پلٹ کے آ گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، اور انہوں نے اصلاح کی، وہ جو اپنی غلطی تھی، جو انہوں نے جو ان کی مسٹیک تھی اس کو فکس کیا، اور جب مسٹیک کو فکس کر دیا نا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بس اس کے بعد جو اللہ ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں اس کو آپ نوٹ کریے گا، اس کے 5 پوائنٹس ہمیں اور مل رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ آتا ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کچھ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت رکھتا ہے، اور تہمت رکھنے کے بعد حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت رکھتا ہے اور تہمت رکھنے کے بعد اس کی عزت کو خراب کر دیتا ہے، تو پروردگار عالم کے حضور میں بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، بالکل ایسے ہے جسے اس نے اللہ کو تکذیب کی ہے، تو اللہ جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم دوسرے نمبر میں آتے ہیں تو دوسرا نمبر ہمیں یہ ملتا ہے دوسرے نمبر میں کہ توبہ جو ہوتی ہے، نمبر 1 جو ہے وہ توبہ اتنی اہم ہے اللہ کی نظر میں کہ احادیث کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی شخص کوئی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، تو توبہ کا مطلب ہے کہ اس نے دوبارہ سے اپنے دین کو اور اپنے دین کے قانون کو دوبارہ سے حیات دے دی، بچا لیا۔ نمبر 2 آتا ہے کہ نمبر 2 آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کتنے بھی وہ گناہ کر لے، لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو گناہ کرنے سے، یعنی اس کو نا امیدی سے بچا لیتی ہے۔ اللہ کے حضور کتنے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ گناہ گار جب اس کے پاس پلٹ کے آتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 4 جو بہت خاص بات ہے وہ یہ میں اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ آرام سے ہو جاتی ہے، توبہ جو ہے وہ ہم نے کسی کی عزت خراب کر دی، کسی کی آبرو خراب کر دی اور پھر آرام سے توبہ کر لی، اور جب توبہ کر لی تو بس آرام سے بیٹھ گئے۔ نہیں، وہ توبہ جو خدا نہ خواستہ میں نے کسی کی عزت خراب کی، تہمت لگایا اور پھر میں نے توبہ کر لیا بیٹھ کے آرام سے، تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک وہ جو خراب کام کیا ہے اس کی اصلاح نہ ہو، اس کا جبران نہ ہو، اس کا نعم البدل یعنی اس کے جیسا نہ لایا جائے، اس خالی کو پر نہ کیا جائے، تب تک وہ توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے میں 1000 سجدے کروں، چاہے میں لاکھوں سجدے کروں، تب بھی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، جب تک میں نے جو کسی کی عزت خراب کی ہے یا جو بھی میں نے غلط کام کیا ہے اس کو جب تک میں فکس نہ کر دوں، تب تک وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو اس کا مین پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھو اس میں اللہ نے کہا وَأَصْلَحُوا إِلَى الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اور اس کو ٹھیک کر دیا، تہمت لگائی، میں نے جا کر بول دیا کہ یہ میں نے تہمت لگائی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ ایسی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں آتے ہیں نمبر 5 میں آتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اور 5واں اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ امید کے راستے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ، توبہ کے راستے جو ہوتے ہیں ہمیشہ رحمت کے نیچے ہوتے ہیں۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان اللہ غفور الرحیم، غفور بھی ہے رحیم ہے، تو جب جو کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ ہماری ہو گئی اس آیت کی۔ لیکن یہ والی آیت جو ہے والذین یرمون ازواجہم، یہ جو آیت ہے یہ کلاً 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتیں اکٹھی ہیں، اور 5 آیتوں کا بھی ہمیں اکٹھے ہی ان کا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہی ہیں نا۔ چلیں، یہ بتاتی ہیں کہ اگر جیسے ہم نے کہا کہ خدا نخواستہ کوئی مرد زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن ان کے لیے 4 گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہاں پر وہ آتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے گا، یعنی وہ اللہ کی قسم کھائے گا اور 4 قسمیں کھائے گا، اور چاروں قسمیں اس کی جو ہے وہ ہر ایک گواہ کے مطابق ہوگی، اور 5ویں مرتبہ وہ لعنت بھیجے گا اپنے اوپر کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں مثلا میرے اوپر خدا نخواستہ وہ اللہ کا عذاب ہو۔ تو 5ویں مرتبہ اس طرح سے کرے گا، اور پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کوئی تہمت رکھ کے چھوڑ جاتا ہے تو اس عورت کو بسنگسار کیا جائے کیونکہ اس کے شوہر نے دیکھا ہے، قسم کھائی ہے، نہیں، بلکہ اللہ جو ہے اس عورت کو بھی موقع دیتا ہے اپنے ڈیفینس کا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ بیوی پہ وہ اس کو اپنی بیوی کو مروانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یا جو ہے وہ کسی کے کہنے پر کسی نے چڑھا دیا، کسی نے بھڑکا دیا، اس کے کہنے پر آ کر وہ بیوی کے اوپر ایسی تہمت رکھ دے، یا وہ بیوی سے بیزار ہو، اس کو دوسری کرنی ہے اور پھر اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہو تو اس کے اوپر جھوٹ لگا دے، یا پھر اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کے ڈیفینس میں بھی یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو اس میں کچھ علماء کے مطابق فقہی مسئلہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے اوپر ایسی تہمت رکھتا ہے اور پھر عورت جو ہے وہ قسم کھا کر اپنا ڈیفینس کرتی کہ نہیں یہ غلط ہے، وہی 4 قسمیں کھائے گی، 5ویں لعنت بھیجے گی، پھر وہ جو ہسبینڈ وائف ہیں، جو میاں بیوی ہیں، جو دھڑی بیڑی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، پھر آٹومیٹک یہاں پر کچھ علماء کے مطابق طلاق ہو جائے گی، پھر وہ ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تیر پھینک کے مارتے ہیں اپنی بیویوں کو، یرمون یعنی وہی تیر پھینک کے مارنا، وہی تہمت لگانا، وہ لوگ جو تہمت رکھتے ہیں اپنی بیویوں پر، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ہرگز ان لوگوں کے لیے کوئی گواہ، الا انفسہم، سوائے خود اس کے اپنے آپ کے، اس کے نفس کے، فشہادت احدہم اربع شہادات، پس اس کی گواہی احدہم ہر ایک جو گواہ ہے اس کے مطابق ہوگی، 4 شہادہ، 4 شہادتیں باللہ ہے، یہاں جو باللہ ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی قسم، یہ بائے قسم ہے، باللہ ہے اللہ کی قسم، انہو بے شک وہ لمن الصادقین، بے شک وہ ہر حال میں سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5واں، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5واں وہ کہے گا کہ لعنت ہے اللہ کی علیہ اس کے اوپر، انکان اگر ہوگا وہ جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور درأ کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے درأ اور ایک ہم نے کیا تھا دریا، اور ایک ہوتا ہے درر، ٹھیک ہے، درر کا مطلب ہوتا ہے در، جیسے کہتے ہیں نا در، درر کا مطلب ہوتا ہے دودھ کے جیسا بہاؤ، یا دودھ کے جیسا سفید، یا دودھ کے جیسا چمکیلا، تبھی کہتے ہیں نا در نجف، یہ جو در نکلا ہے نا در نجف، وہ درر سے نکلا ہے،
اور اسی طریقے سے سورہ نور میں بھی مجھے لگتا ہے یہ درر کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے درر، اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ جیسا، چمکیلا، سفید، نورانی، یہ وہ. اور ایک ہے دریا. جی، ایک ہے دریا، اور دریا کی جو میننگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سمجھنا، سیکھنا، اس کو کہتے ہیں دریا. دریا دراعت کہتے ہیں نا، سمجھداری، عقل مندی، اس کو کہتے ہیں دراعت. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے درا حمزہ کے ساتھ. سب کے اندر دال آتا ہے، را آتی ہے. ایک میں 2 را ہیں، ایک میں را کے بعد یا ہے، اور ایک میں را کے بعد حمزہ ہے. تو جو حمزہ والا درا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دفع کرنا، دور کرنا. درا دفع کرنا، دور کرنا، ہٹانا. تو یہاں پر جو درا ہے وہ حمزہ والا ہے. درا کا مطلب ہوتا ہے خراب کو اچھے سے دور کرنا، دور کرنا کسی خراب چیز کو اچھے سے دور کرنا. جیسے قرآن میں بھی آیا ہے ایک جگہ پر کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ موت دے رہا ہے تو بس اپنی موت کو درا کرو، یعنی ہٹاؤ، اپنی موت کو دور کر دو اگر ہے طاقت تو. اچھا، پھر ہم آتے ہیں یدرؤ عنہا العذاب، دور کر دیتا ہے اس عورت سے عذاب کو. ابھی عورت کی بات آ رہی ہے، اللہ نے عورت کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اس کو بھی ڈیفینس کرنے کا پورا رائٹ دیا ہے. دور کر دیتا ہے یا دور ہو جاتا ہے اس عورت سے عذاب، ان تشہد، کہ گواہی دے یا گواہی دینا، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کھا کر، انہو، بے شک وہ، لمن الکاذبین، اس کا شوہر جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5واں، ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک غضب ہوگا اللہ کا اس عورت کے اوپر، ان کان من الصادقین، اگر ہوگا وہ اس کا شوہر سچ بولنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر ان کا یہ پراپر طریقے سے جو قاعدہ ہے، قانون ہے، ختم ہو گیا. پھر اللہ آخر میں کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم، تم لوگوں کے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم لوگوں کے اوپر نہ ہوتی تو تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا کر ایک دوسرے کو کب کا ختم کر چکے ہوتے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور دیکھو تو صحیح کہ تمہارا رب تواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور کتنے بھی گناہ کر کے تم آتے ہو اس کے پاس واپس تو پھر بھی وہ تمہیں واپس قبول کرتا ہے. اور پھر حکیم ہے کہ ایسے قانون دیا ہے کہ تمہیں روک کے رکھا ہوا ہے اس نے. چلے اب ہم آتے ہیں اس کے جو اس کے پوائنٹس ہیں اس کی طرف. یہاں پر سب سے پہلے پوائنٹس کی طرف آنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت کیوں نازل ہوئی، آخر ریزن کیا تھا، اس کو بھی ہمیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا حلال بن امیہ. وہ دوڑتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، روتا ہوا، دوڑتا ہوا. وہاں پر اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے. اس وقت جب اس نے حلال بن امیہ نے جب ایسے بولا نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے. صرف رسول خدا نہیں بلکہ جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سب پریشان ہو گئے اس مرد کی حالت دیکھ، اور سب کے اوپر اتنی خاموشی چھا گئی، اور سب کے اوپر یہی پریشانی تھی کہ اب اس عورت کو سنسار کیا جائے گا. دیکھیے یہ بہت بڑی بات تھی. وہاں پر اس وقت آرام سے اسے سنسار نہیں کیا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں نا ریاست مدینہ میں ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. بہت 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 مشکل سے یہ کام ہوتا تھا، اور اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہی سب کے اوپر ایک خاموشی طاری ہو گئی. سب لوگ خاموش ہو گئے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، اب اس عورت کو سنسار کیا جائے گا. رسول خدا خاموش ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا، اور یہ آیت پوری کی پوری
کہ 4 دفعہ وہ قسم کھائے گا، 5ویں مرتبہ وہ اپنے اوپر وہی لعنت بھیجے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو عورت ہے اس کو بھی حق دیا گیا، رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے، اپنا دفاع کر سکے، اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور پھر عورت کے لیے بھی وہی قانون اور وہی قاعدہ بتایا گیا، جسے ابھی ہم نے آیت میں بھی پڑھا کہ کس طرح سے وہ کہتی کہ لمن الکاذبین، اور اپنے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے۔ تو یہاں پر یہ ڈیفینس کا، اور اگر عورت قسم نہیں کھاتی ہے اور کہتی کہ نہیں ایک قسم میں ہی رک جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے حد جاری ہو جائے گی۔ تو یہ قاعدہ اس وقت حاضر ہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی کو بھی بلایا اور اس کو بھی بلایا، اور پھر اس آیت پہ عمل کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر جو اس کا ایک قاعدہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کے اوپر بالکل سیریس طریقے سے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ بول رہا ہے اپنی بیوی کے لیے، تو بغیر طلاق کے صیغے پڑھے وہ دونوں ایک دوسرے سے حق جدا ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ یعنی ہوتا ہے نا طلاق میں کہ رجوع کرتے ہیں، وہ رجوع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آتا ہے یہاں پر کہ اگر عورت قسم کھاتی ہے، اور قسم کھاتی ہے تو پھر کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اچھا ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے، آپ کے بھی ذہن میں آتی ہوگی، کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اگر کوئی تہمت رکھتا ہے عورت کے اوپر اور اس کے اوپر 4 گواہ موجود نہیں ہے، تو جو تہمت رکھ رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ تھا نا۔ اچھا، یہاں پر ایسا قانون نہیں ہوگا۔ اگر وہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر تہمت رکھتا ہے اور عورت بھی قسم کھاتی ہے، وہ بھی قسم کھاتا ہے، تو عورت کے اوپر بھی حد جاری نہیں ہوگی، اور اس مرد کو بھی 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، کیونکہ یہ میاں بیوی کا وہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور یہ کوئی دوسرے والا نہیں ہے کہ اس کے اوپر حد کو جاری کر دیا جائے۔ چلے، کیونکہ اگر اس معاملے میں حد کو جاری کیا جائے اور پھر وہی قتل غارت کی جائے، تو پھر 2 فیملیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، بچے، اولاد، اور 2 قبیلے، 2 خاندان جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں رول جائیں گے، ان کی عزت آبرو سب چلا جائے گا۔ چلیں، اب ہم آتے ہیں اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں جو ملتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھو، بار بار اللہ کہتا ہے کہ 4 گواہ، 4 گواہ، 4 گواہ، 4 اربع شہادات باللہ ہے۔ سب سے پہلے بھی اللہ نے کہا تھا 4 گواہ، اب کہتا ہے 4 اللہ کی قسمیں گواہوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام کے اندر کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے کتنے 5 اس کے قسمیں رکھی۔ یہاں پر اور ایک اور چیز آتی ہے کہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت اندر اکیلا ہوتا ہے، تو خداوند عالم نے بھی کیا کیا، اس کو 4 گواہوں یعنی 4 قسمیں، 4 قسموں کی حد تک محدود کر لیا۔ اور نمبر 3 یہاں پر دیکھو آپ، جب یہ جو عورت کارڈ کھیلتے ہیں، یا یہ جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، فیمنزم کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کے ساتھ یہ کیا، اسلام نے عورت کے ساتھ یہ کیا۔ آپ دیکھو واضح جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی نے نہیں دیے۔ حیرت کی بات یہ آتی ہے کہ ایک مرد عورت کے اوپر تہمت رکھتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا، تو اللہ نے اس عورت کو ایسا نہیں کہ چپ چاپ حد جاری کی، بلکہ پورے کا پورا آپ نوٹ کرو، جتنی قسمیں مرد کھاتا ہے اور جتنی قسمیں یعنی وہ لعنت ایک دفعہ اپنے اوپر وہ بھیجتا ہے، سیم اسی انداز میں عورت کو بھی رائٹ دیا گیا کہ تم بھی 4 قسمیں کھاؤ اور 1 لعنت، سیم اس مرد کی طرح اس عورت کو دیا گیا۔ یعنی اللہ نے عورت کے حقوق بھی رکھے اور عورت کو ڈیفینس کا حق بھی دیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھو پراپر طریقے سے برابری دی ہے مرد کے ساتھ، بالکل بھی مرد سے ہٹ کے نہیں دیا۔ نمبر 4 میں آتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک خاندان، ایک فیملی کو بچانے کی ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اسلام نے نہیں کہا کہ تم باہر سے 4 گواہ لے آؤ، کہ ایسے نہ ہو کہ ان کی
جو ہے وہ عورت بے گناہ ہو، مرد بے گناہ ہو، خواہ 4 گواہ آئیں گے، یہ بات بڑھے گی اور رسوائی کا باعث بنے گی۔ تو دیکھیں کتنا اسلام چاہتا ہے کہ جو فیملی ہے، جو خاندان ہے نا، یہ بچ جائے۔ ہاں، یہاں پر اچھا 5ویں پوائنٹ آپ دیکھو کہ اس آیت میں جو خدا کہتا ہے کہ تم لعنت بھیجو، یعنی لعنت بھیجنے کے بارے میں جب بولا گیا ہے تو تھوڑا سا اپورڈ لگا نا، ارے اللہ نے کیوں اس کو کہا کہ تمہارے اوپر لعنت، یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ میرے اوپر لعنت ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو، اور وہ عورت کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ کیوں لعنت کی بات کی گئی؟ کیونکہ یہاں یہ بات کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ تہمت رکھی ہے، وہی زنا کی بات کی ہے، عورت کے لیے زنا کو کہا گیا ہے، مرد نے تہمت رکھی، تو یہ تہمت میں اللہ کا غضب آ جاتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے، اس لیے اس نے یہ لعنت کی، اللہ نے بات کی کہ اگر یہ مرد تہمت رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، کہ اللہ لعنت بھیج کر اللہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کس قدر غضبناک ہو رہا ہے اس بات پہ، اور کس قدر اللہ جو ہے وہ نفرت کرتا ہے۔ عورت کو بھی بالکل اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی قانون ہیں، قاعدے ہیں جو پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں اور جن کو ہمیں جاری کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ جو قاعدے اور قانون ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محمد اور آل محمد کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ خود پلٹ کے لوگوں کی طرف آتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ قانون بنایا ہے اور اس کا فائدہ تمہیں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو 7واں پوائنٹ اس میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں تواب حکیم اللہ نے بولا ہے، اگر کوئی معافی مانگتا ہے، اگر شوہر سے غلطی ہو گئی اور بیوی سے غلطی ہو گئی اور وہ معافی مانگتے ہیں تو معاف کرنا اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، تو اگر اللہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی مصلحتاً اور حکمت کے تحت معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آتی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی عورت خدا نخواستہ زنا کرتی ہے، مرد جو عورت شوہر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ ایک عورت ہے جس نے زنا کر دی اور اس کا شوہر بھی موجود ہے، تو اگر کوئی عورت کسی اور کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور سے زنا کرتی ہے تو قانون ہے اسلام کا، وہ عورت، وہ جو دوسرا مرد ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن اپنے شوہر کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ عجب بات ہے، میرا رب خاندان کو بچانے کے لیے، فیملی کو بچانے کے لیے، وہی بچوں کو بچانے کے لیے، 2 خاندانوں کے ٹکراؤ کو بچانے کے لیے، طلاق کو بچانے کے لیے، کیسے اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ وہ عورت دوسرے مرد پہ حرام ہے، پھر بھی اپنے شوہر پہ حرام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رشتہ ہے نا شوہر اور بیوی کا، یہ بہت سینسٹیو اور بہت اہم ہے اللہ کی نظر میں، تو اس کو بچانا، اس کو چلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وہی اللہ کے قانون کو حفظ کرنا۔ مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ شوہر اگر عورت زنا کرتی ہے تو دوسرے پہ حرام ہے، شوہر پہ حرام نہیں، یعنی اللہ کہتا ہے معاف کر دو۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو معاف کر دے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو معاف کر دے۔ اگر بیوی زنا کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر پر کبھی بھی حرام نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر جو ہے وہ خدا نخواستہ زنا کرے تو بیوی کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ کافی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی بھی وہ اپنے دل سے نہیں نکالتی، اور بار بار جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے شوہر کو اس بات کا طعنہ ضرور دیتی ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا وہ معاف کر سکتا ہے تو تم بھی معاف کر دو، دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا ضروری ہے۔ چلیں، یہ ہماری آج ہو گئی 10 آیتیں، ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم ایک سلوات پڑھتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں سوال اور جواب کی طرف۔ کافی ہے نا آج کے لیے؟ کیا کہتے ہیں آپ سب؟ جی ہاں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدایا،
ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ہم اپنے درس کا ثواب دیتے ہیں 14 معصومین علیہ السلام کو, وہاں سے جو ثواب ملے ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے مرحومین کو عطا فرما. اے اللہ ہمیں محمد اور آل محمد اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماہ رمضان میں جو برکتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں, جو مغفرتیں ہیں, خدا ان سے بھرپور ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم جو مائیں ہیں اپنی اولادوں کے حق میں دعا کرتے, ہماری دعاؤں کو ہمارے اولادوں کے حق میں, محمد اور آل محمد کی اولاد کے صدقے میں, ہماری اولادوں کے حق میں اے اللہ قبول اور مقبول فرما. اور خدا ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما, اور فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما. چلیے کوئی سوال ہے؟ آمین. کوئی سوال ہے؟ جی روشن ابا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے ماشاءاللہ. کسی سے آنٹی میں پوچھ سکتی ہوں جی کیا؟ جی 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 بسم اللہ. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جانے کے جو تہمت لگاتے ہیں اپنی زوجہ پر بچے اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. بالکل بغیر طلاق کے صیغے پڑے ہوئے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ علماء کے مطابق, ہاں کچھ آیت اللہ کے مطابق وہ ایک دوسرے سے رجوع بھی نہیں کر سکتے. بڑی سزا دے دی اللہ نے. بھلے پچھی عورت نے کچھ کیا نہیں ہوگا, زنا نہیں کیا تو بھی دیکھیے ان آیتوں میں ثابت نہیں ہے کہ زنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے نا. اس آیت میں یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا یا نہیں کیا. اس میں یہ آتا ہے کہ صرف اس کے شوہر نے اس کو, تو دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ عورت کی حفاظت کر رہا ہے. اگر اس عورت نے زنا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اب اس مرد کے دل میں تو اس کے لیے خراب چیز آ گئی نا, وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے. یا اب دیکھو ایک اور چیز کہ مرد کو پتا ہے کہ میری بیوی نے زنا نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بعد میں اچھے سے رہے, لیکن کیا اس عورت کے دل سے وہ بغض اور وہ نفرت نکل سکتی ہے کہ اس کے مرد نے اس کے اوپر تہمت رکھی؟ پوری زندگی نہیں نکل سکتی. ایک اگر مرد کو پتا, مرد کو غلط فہمی ہو گئی کہ میری بیوی نے یہ کیا ہے, اور کیا مرد اس کو واپس گھر لے آئے, کیا مرد اس کے ساتھ پوری زندگی اچھے سے رہ پائے گا؟ کبھی بھی نہیں رہ پائے گا. تو اللہ جو ہے نا یہاں پر بھی آپ دیکھو پروٹیکشن عورت کا کر رہا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ مرد تو جذباتی ہوتے ہیں نا, اس کا ایک ہاتھ بھی لگ جانا تو عورت بیچاری تو پڑ جاتی ہے. تو اللہ کو نہیں پسند کہ عورت کو کبھی بھی نقصان, اور وہ مرد جذبات میں آ کر یا وہ غیرت میں آ کر کبھی بھی نقصان دے سکتا ہے.